أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ایک اور بلند تر صلوات قرآن حکیم کے سورہ مبارک اسراء کی یہ آیت روزانہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ آیت غرر آیات قرآنیہ میں سے ہے، یہ آیت جوامع کلم میں سے ہے. دیکھیے، پھر یاد دلا دوں کہ کچھ لفظیں مشکل ضرور ہوتی ہیں، مگر اس کے بعد فوراً جو لفظیں میں استعمال کرتا ہوں، اگر اس پہ توجہ رہے تو وہ مشکل لفظیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بس آسان ہی آسان لفظیں استعمال کریں گے تو پھر مشکل کو آسان کون بنائے گا؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان بحیثیت انسان بھی اس کائنات کی ہر چیز کی تسخیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور پھر وہ انسان جو مشرف بہ اسلام بھی ہو، وہ انسان جو مشرف بہ ایمان بھی ہو، وہ انسان جو اس تہذیب اعضاء سے جڑا ہوا ہو جس کی مرکزی حیثیت منبر کو حاصل ہو، وہ منبر جو ہمیشہ صاحب دعوت سلونی کو یاد دلاتا ہو. اس قوم کو کسی بھی چیز کو اپنے لیے مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ کا دل کا رشتہ مشکل کشا سے جو قائم ہے، کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، نہ زبان نہ بیان اور نہ زندگی کا کوئی اور مسئلہ. اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے زندگی زندگی زندگی. زندگی مشکل ہوگی اوروں کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہے زندگی. بہرحال یہ غرر آیات یا جوامع کلم، اس کے معنی کیا ہیں؟ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی غالباً پہلی ہی مجلس میں نے عرض کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے اعطیتو
جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑی بڑی باتیں کہنے کا ہنر۔ اب بالکل اچانک اس وقت ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اجازت ہو تو سنا دوں۔ لندن میں ایک انگریز سے ملاقات ہوئی۔ وہ انگریز ظاہر ہے کہ کسی جگہ افسر تھا، مگر اس وقت اس کو یہ زحمت دی گئی تھی کہ مجھے کہیں پہنچانا تھا اسے۔ وہ مجھے لے کر ایک آفس سے دوسرے آفس، برٹش لائبریری سے اور انڈیا آفس لائبریری جب الگ الگ تھی تو درمیان میں گفتگو شروع ہوئی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو انگریز ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی قرآن مجید بھی پڑھا، قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن؟ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے نہایت اطمینان سے کہا کہ جی ہاں، میں نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ شروع سے آخر تک پورا پڑھا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ یہ تقریب مطالعے کی کیا تھی؟ کیوں پڑھنا پڑا آپ کو؟ خود شوق پیدا ہوا؟ کہاں شوق پیدا ہوا؟ اس لیے کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے فارن سروس میں تھا، تو میں دبئی میں جو ایمبیسی ہے یا ہائی کمیشن ہے وہاں میں تھا، تو چونکہ مسلمانوں سے ملنا جلنا تھا تو میں نے چاہا کہ قرآن مجید پڑھوں۔ اب باتیں تو بہت ہوئیں، لیکن جو بات اس وقت عرض کرنی ہے وہ آپ سب سن لیں اور یاد رکھیں اور غور کریں۔ میں نے کہا قرآن مجید کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تأثر کیا ہے؟ امپریشن کیا ہے؟ کہا بھئی باتیں تو بہت ہیں، مگر سب سے بڑی بات جو سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں جس سے میں متاثر ہوا وہ یہ کہ میں سنا کرتا تھا کہ قرآن مجید معجزہ ہے، میریکل ہے، اور قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ ایسے موضوع پر جو بھی کتاب ہوگی اسے تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جیسی کم سے کم 100-200 جلدوں پر مشتمل بہت بڑی کتاب ہونا چاہیے، مگر میری حیرت نہ رہی کہ یہ ہے ہدایت سب کے لیے، مگر اتنی مختصر کتاب۔ اور ہمارے یہاں اتنی مختصر کتاب، اور پڑھتے چلے جائیے تو جو پڑھے اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوامع کلم کے معنی آپ سمجھ سکیں۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے، زندگی کے ہر مسئلے کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے باوجود کتنی مختصر کتاب ہے۔ اسی کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑی بڑی باتیں سمو دینے کا ہنر۔ اچھا اب یہ بات تو ہو گئی، یہ مثال یاد رہے گی نا بھئی؟ دیکھیے جو بچے ہیں جو مطالعہ رکھتے ہیں، کل بھی میں نے کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور ہونی چاہیے، چاہے آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہو، مگر جن نسلوں کی تربیت، جن نسلوں کی اٹھان، جن بچوں کی پرورش کتابوں کے سائے میں ہوتی ہے وہ بڑی سعادت مند نسلیں ہوتی ہیں۔ تو ہر گھر میں چھوٹی سی لائبریری، ہر گھر میں ایک خاص مصلی، اور ہر گھر میں ایک علم۔ کیا کہنا اس نماز کا جو علم کے سائے میں ادا کی جائے؟ کیا کہنا اس نماز کا جو
علم کے سائے میں، وہ بھی کوئی اور علم نہیں، علم عباس، علم حسین، علم سید الشہداء علیہ السلام۔ تو یہ یاد رکھیے گا، کچھ نہ یاد رکھیے میرے اس عشرے میں سے یہ 2 جملے یاد رکھیے گا۔ ہر گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے، ہر گھر میں ایک خاص مصلی، ہر گھر میں ایک علم نصب رہے۔ بچوں کو تربیت کیجیے کہ روزانہ صبح اٹھو تو علم تھام کے حق کی بیعت کرو۔ کس کی بیعت میں ہیں ہم آپ؟ بغیر بیعت کے ہیں کیا؟ اور کسی غیر معصوم کی ہم بیعت نہیں کرتے، غیر معصوم کی تقلید کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ معصوم کی بیعت کرتے ہیں، معصوم کے ہاتھوں پر ہم اپنا نقد جاں فروخت کرتے ہیں۔ دین و دنیا کا سودا کرتے ہیں معصوم کے ہاتھوں پر، جان و دل کا سودا کرتے ہیں معصوم کے ہاتھوں پر۔ اور ہمارے یہاں تو کیا اس وقت ہماری گردنوں میں کسی کی بیعت نہیں ہے؟ 12 اماموں کی بیعت ہے، لیکن کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ کس کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کریں؟ ضرورت نہیں ہے، اس پہ ایک پنجہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ علم ہاتھ میں لو اور پروردگار گواہ رہنا، اس علم کو تھام کے میں حسین کی بیعت کر رہا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور خدا کی قسم یاد رکھنا، جو حسین علیہ السلام کی بیعت کر لے دل و جان سے، وہ نہ کسی میدان سے فرار کرتا ہے نہ شکست کھاتا ہے۔ نہ شکست نہ فرار، زندگی بھی ملتی ہے تو پر افتخار، موت بھی ملتی ہے تو پر افتخار، اور زندگی بھی ملتی ہے تو زندگی جاوید، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی، باقی رہنے والی زندگی۔ بہرحال تو گھروں میں کتابیں ہونی چاہیے، کتابوں سے خالی نہ ہو گھر، کتابوں سے خالی نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور بچوں کو شوق دلائیں کہ جاؤ لائبریری میں بھی جاؤ۔ ظاہر ہے آج کل مجھے معلوم ہے ڈیجیٹل ایج ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھیے یہ تو ترقی کی باتیں کرتے ہیں، اب رجعت پسندی کی باتیں کرنے لگے۔ اب کہاں کتاب کی بات کوئی کرتا ہے بھائی؟ ہر ایک کے جیب میں آئی فون ہے، آئی فون میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، چاہے PDF شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو۔ تو ہزاروں کتابیں نہیں، لاکھوں کتابیں آپ کے آئی پیڈ پر اور آئی فون پر موجود ہیں۔ تو لائبریری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ اب اس کی پوری وجہ تو اس وقت نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ کام سیمینار کا ہے، لیکچر کا ہے، کہیں اور بتاؤں گا۔ لیکن ہم معلوم ہے نا کہاں سے آئے ہیں ہم؟ لندن میں رہتا ہوں، تو لندن میں تو ڈیجیٹل ایج آپ کے ہندوستان سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بچے وہاں سے آگے ہیں ہر فیلڈ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں جو ذہانتیں ہیں، ہمارے بچوں کی ذہانتیں بہت بے نظیر ذہانتیں ہیں۔ پوری دنیا میں آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر جگہ ہندوستان کے بچے نام پیدا کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، یعنی کمپیوٹر سائنس میں بھی اور ہر فیلڈ میں سائنس کی، اور ہمیں ناز کرنا چاہیے اس بات پر۔ وہ سب اپنی جگہ، مگر یہ پرانی کتابوں کی گرد سونگھنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ماضی سے رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور جو واقعی کتابیں، کتاب کی قدر شناسی، کتاب خوانی، کتاب کے آداب، یہ ہمیشہ باقی رہنے چاہیے۔ تو
تو اب جو لوگ کتابوں کو دیکھتے ہیں وہ دیکھ لیں گے جا کے، مثلاً ابھی جو میں نے نام لیا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، اتنی موٹی موٹی، کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ اصل انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ جو کئی سال پرانا ایڈیشن جو ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 28 جلدیں تو اس وقت ہی، اور پھر ہر سال ایک نئی جلد کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا امریکانا ہے اور نہ جانے کتنے انسائکلوپیڈیا ہیں، اور پھر بھی کیا زمین تا آسمان، کائنات و حیات کے تمام مسائل ہیں اس میں؟ نہیں ہیں، مگر یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر حقیقت کی ترجمانی قرآن مجید میں موجود ہے، لا رطب ولا یابس، ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا حجم ایک جلد میں 6000 کچھ آیتیں ہیں، مشہور ہے 6666 آیتیں مشہور ہے، 6000 سے کچھ زائد آیتیں ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے کہ اسلوب قرآن وہ ہے، اسٹائل قرآن کا وہ ہے، اس کی ترکیبیں ایسی ہیں، کمپوزیشن ایسا ہے، جملے اس طرح بنائے گئے ہیں، ڈھالی گئی ہے عبارت اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمو کے رکھ دی گئی ہیں، اور اس میں بھی تہداری ہے، اس میں بھی تہداری ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کس ہنر کو خرچ کرنا ہے، کس ہنر سے کام لینا ہے، ہمارے پاس کون سا ہنر اور کون سا فن ہونا چاہیے، اور یہ سکھائے گا کون؟ بڑی بات کو چھوٹے سے جملوں میں ادا کر دیا ادا کرنے والے نے، اب اس چھوٹے سے جملے سے اس بڑی بات کا استنباط کرنا، اس بات تک پہنچنا، اس کی تہ تک پہنچنا اور اپنے لیے پیغام ڈسکور کرنا ہر نسل کا، کہ قرآن مجید مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید آپ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ڈسکور کرنا ایک بڑا ہنر ہے، اللہ جسے توفیق نہ دے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو در شہر علم کو فراموش نہ کرے۔ جو شہر علم اور باب شہر علم کو فراموش نہ کرے۔ اب اگر ان مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کسی حد تک کہ چھوٹی چھوٹی عبارتوں میں، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں، شارٹ سینٹنسز میں بڑی بڑی باتیں کہنے کا ہنر ایک خاص ہنر ہے، اور قرآن مجید اس میں شان اعجاز رکھتا ہے، تب سمجھیے کہ اس آیت کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ غرر آیات میں سے ہے، جوامع کلم میں سے ہے، کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ عظیم قرآن وہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کرتا ہے بہترین امر کی طرف، جو ہر اعتبار سے بہترین ہو۔ واضح ہے یہاں تک گفتگو؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنین کو، مگر صرف مومنین کو نہیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان مومنین کو بشارت دیتا ہے، ان ایمان لانے والوں کو بشارت دیتا ہے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، یعنی قید ہے، بے عمل مومن کے لیے قرآن بشارت نہیں ہے۔ اصلاً بہت سے لوگ بحثیں کرتے ہیں، لفظی بحثیں، ممکن نہیں ہے کہ علم اور ایمان عمل سے جدا رہ جائے۔
غور فرما رہے ہیں آپ؟ ممکن نہیں ہے کہ کہیں علم ہو اور وہ عمل سے جدا رہ جائے، ایمان ہو اور عمل سے خالی یا عاری ہو، ممکن نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، مثال دے دوں چھوٹی چھوٹی جو بچوں کو یاد رہ جائے۔ یہ میرے سامنے مائک لگا ہوا ہے، یہ اسٹینڈ ہے، ظاہراً میٹل کا ہے، اور ظاہراً لگ رہا ہے دیکھنے سے کہ یہ کنڈکشن اس میں ہے، اگر الیکٹرک وائر اس میں بغیر جیکٹ کے ٹچ کر جائے تو اس میں کرنٹ دوڑنے لگے گا۔ اچھا، اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے کہ وہاں سے جو ہے کرنٹ سے جڑا ہوا ہے یہ، یعنی یہاں تک کرنٹ آ رہا ہے، معلوم ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، تو پھر میں اسے ٹچ کروں گا؟ کیوں نہیں کروں گا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ آپ ہاتھ پکڑ لیں میرا، میرے ہاتھ آزاد ہیں، پھر بھی ٹچ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ معلوم ہو گیا کہ اس میں کرنٹ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب علم حاصل ہو جائے تو وہ علم اپنے اثرات مرتب کرتا ہے اور عمل سے خالی نہیں ہوتا۔ جب علم حاصل ہو جائے تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی عمل وجود میں آئے گا، اور یہی ارشاد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ میں بھی ہے یہ فقرہ اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، فرماتے ہیں العلم یہتف بالعمل، العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے۔ فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، اور اگر عمل وجود میں نہیں آتا علم کی آواز پر تو علم بھی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا، پہلے دیکھتا تھا یہ بہت بڑے عالم نظر آتے ہیں، خوب محنت سے پڑھا ہے، بعد میں دیکھا، جا کے تجربہ کیا، سوالات کیا، دیکھا سینہ خالی ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا خالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو سیکھا تھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ علم سلب ہو گیا، علم رخصت ہو گیا۔ تو اگر علم حاصل کیجئے، اچھا یہ عام مثال بھی ہے، اب وہ مکمل مثال تو نہیں ہے لیکن عام مثال ہے۔ کوئی صاحبزادے ڈاکٹر بنے، ایم بی بی ایس کر لیں، اور ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پریکٹس نہ کریں، سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد پھر وہ ڈاکٹر کہلائیں گے؟ کوئی ان سے دوا لے گا؟ وہ خود بھی اپنا علاج کریں گے؟ خود بھی اپنا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ جائیں گے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، اور اگر وہ ان کا ساتھی نکلا تو کہے گا بھائی خیریت تو ہے؟ بھائی تم نے تو ہمارے ہی ساتھ ڈاکٹری پاس کی تھی، اب تم ہم سے دوا لینے آئے ہو، وہاں پر شرمندگی کے بجائے کچھ اور حاصل نہیں، کیونکہ جو کچھ حاصل کیا تھا اس پر عمل نہیں کیا، پریکٹس نہیں کیا، علم کو تجربے میں ڈھالا نہیں، علم کو زندگی کے سانچے میں ڈھالا نہیں۔ جس طرح دنیا کا کوئی بھی علم جب تک سانچے میں نہ ڈھلے مفید نہیں ہوتا۔ علم فقہ ہو، علم دین ہو، علم شریعت ہو، علم قرآن ہو، صرف سیکھ لینا کافی نہیں ہے، اپنے وجود کو سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے۔ اب یہ سبھی کے لیے ہے، ابھی سبحان اللہ آپ کر رہے ہیں، اب جو کہوں گا تو شاید بالکل سبحان اللہ نہیں کہیں گے، خاموش ہو جائیں گے، سکتہ طاری ہو جائے گا، ایسا لگتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے علم عمل وجود میں لاتا ہے، علم عمل وجود میں لاتا ہے۔
اب وہ علم جو سب کو حاصل ہے، ہم میں سے بحمداللہ یہاں جو سامنے مجمع موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں مولا امیر المومنین امام ہیں، تو یہ علم ہے کہ وہ امام ہیں۔ امام کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں امام؟ امام کسے کہتے ہیں؟ اچھا دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ نماز جماعت پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ نماز جماعت کے لیے ایک کو امام بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس امام کا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جب آپ نے اسے امام تسلیم کر لیا اور نیت کی کہ پروردگار یہ 3 رکعت نماز مغرب کی میں پڑھ رہا ہوں باجماعت اس امام کے پیچھے، اس امام کی اقتداء میں، پھر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ تکبیر کہے گا تبھی کہیں گے، اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔ جب وہ رکوع کے لیے جھکے گا تبھی جھکیں گے، اس سے پہلے نہیں جھک سکتے۔ رکوع سے سر جب وہ اٹھائے گا تب اٹھائیں گے، اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے تکبیر کہی، جھک گئے، سر اٹھایا، تو پھر جماعت نہیں ہوئی، اقتداء نہیں ہوئی، سرکشی ہوئی۔ اس کے معنی ہے کہ امام جسے بنایا اس کی پیروی لازم ہے۔ جس کو امام بنایا ہے صرف 3 رکعت نماز کے لیے یا 2 رکعت نماز کے لیے، اس کی پیروی، مکمل پیروی، اس کی اقتداء 2 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز میں ضروری ہے، جسے ہم نے زندگی کا امام بنایا ہے۔ پوری زندگی میں اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب ایمان میں نقص ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہیں سے ایک بات دہرا دوں، بات میں کہہ چکا ہوں، دیکھیے اپنی ہی باتوں کو دہرانا میری عادت ہے نہیں، مجھے اس بات سے بہت کوفت ہوتی ہے کہ ایک بات کہیں کہہ دی بار بار اسے دہرایا جائے، لیکن بعض چیزیں مجبوراً دہرانی پڑتی ہیں۔ وہی جو ہمارے معاشرے میں ایک کلمہ عام ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مقصر کہنے کا عادی ہو گیا ہے۔ دوسرے کو مقصر کہنے والا گویا خود اپنے تئیں اس غرور میں ہے کہ وہ کامل ہے۔ بھئی میں آپ کو مقصر تب کہوں گا نا جب میں اپنے کو سمجھ رہا ہوں کہ میں مقصر نہیں ہوں، میں کامل تر ہوں، آپ سے زیادہ افضل ہوں۔ کہتے کسے ہیں مقصر؟ ویسے تو میں کہہ چکا کہ ہم سب یا قاصر ہیں یا مقصر، لیکن یاد رکھیے گا 3 نکات یاد رکھیے، 3 نکتے، 3 پوائنٹس۔ اگر یہ 3 پوائنٹس کوئی بھی مانتا ہے تو انشاءاللہ وہ مقصر نہیں ہے۔ پہلی چیز وہ یہ کہ یہ 12 امام یہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، ہم نے الیکشن یا سلیکشن سے امام نہیں بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ پہلی بات، ہم نے میٹنگ کر کے یا سلیکشن کر کے یا الیکشن کر کے یا اپنی پسند سے امام نہیں بنایا۔ ان 12 اماموں کو کس نے امام بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام بنایا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ 12 امام معصوم ہیں، جو انہیں معصوم نہ مانے مقصر ہے، جو انہیں خدا کی طرف سے نہ مانے مقصر ہے، جو انہیں معصوم نہ مانے مقصر ہے۔ اور بس 2 ہی پوائنٹ ہوئے، میں تیسرا پوائنٹ بھی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 12 امام صرف ان کا اسٹیٹس تسلیم تھوڑی کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ امام خدا کی طرف سے ہیں، دوسری چیز یہ معصوم ہیں، غیر معصوم نہیں، تیسری چیز ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ جو ان کو
ان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض نہ سمجھتا ہو وہ مقصر ہے۔ واضح ہے؟ اب دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے ہر شخص اپنا جائزہ لے، کہیں ہم مقصر تو نہیں ہیں۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت فرض جانتے ہیں یا نہیں؟ اطاعت 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 ہم آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اطاعت فرض سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہم جناب سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اطاعت فرض سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح تمام ائمہ ہم ان کی اطاعت اور پیروی فرض اپنے اوپر، دوسروں پر نہیں، اپنے اوپر ہم فرض سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور فرض سمجھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو گواہی دینا چاہیے کہ یہ شخص واقعاً اطاعت کرتا ہے اہل بیت کی۔ خود دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی، خود دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اور اس کی مثال بھی دے دوں، دنیا میں ہر شخص کہتا ہے جی ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، یا دعویٰ کرتا ہے حق ہماری طرف ہے، ہم حق پر ہیں، ہر شخص کہتا ہے، لیکن بات تو تب ہے جب دوسرا گواہی دے۔ ہمارے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ امتیاز یہ ہے کہ ان کے لیے سند دی کس نے؟ پیغمبر خاتم النبیین نے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور صرف اتنا کہہ کر خاموش نہیں رہ گئے۔ یہاں پہ ٹھہر کے یہ بات کیوں میں دہرا رہا ہوں؟ بہت سے ہمارے مسلمان کلمہ گو حضرت علی کی فضیلتوں کے قائل ہیں دل و جان سے، اور یہاں بھی ایک اصول سمجھ لیجئے، جو شخص بھی خود سے کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، پھر آپ اس کو طنز کا نشانہ نہ بنائیں۔ اتحاد کا راستہ یہی ہے، یہی سکھایا ہے اہل بیت نے، جو ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں۔ اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے ہم آئے ہیں، گھٹانے کے لیے تو نہیں۔ ان مفتیوں کو کیا کہتے ہیں آپ، جو ہر دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں یا نہیں مفتی؟ آپ نے ماتم کر لیا، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ آپ نے تعزیہ بنا لیا، آپ کافر ہو گئے۔ آپ نے جا کے در مبارک مصطفیٰ کو بوسہ دے لیا، بدعتی ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ فتویٰ؟ نہیں اچھا لگتا۔ تو دائرہ ایمان اور اسلام کو بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، گھٹانا نہیں۔ یہی صورتحال ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ جو جہاں تک جس سطح تک بھی علی کو ولی مانتا ہے، تم اس کو اپنے قریب لاتے چلے جاؤ۔ اگر معرفت میں آج کچھ کمی ہے تو تمہارے صحبت میں رہ کر وہ معرفت بلند ہو جائے۔ اگر کچھ کمی ہے، شروعات کہیں سے تو ہوگی یا نہیں؟ یہ جو لوگ مکے میں مدینے میں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ توحید کے تمام دقیق مسائل سے فوراً آشنا ہو جاتے تھے کیا؟ فلسفہ توحید، حقیقت توحید، توحید کی بلندیاں، توحید کی گہرائیاں، صفات حق سبحانہ و تعالی، اس کے دقیق لطیف مسائل سب سے فوراً ایک سیکنڈ بھر میں واقف ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فضائل کمالات سب سے واقف ہو جاتے تھے؟ سب پہ دل و جان سے ایمان لے آتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن کلمہ پڑھ کے جب داخل ہو جاتے تھے تو پھر انہیں دور نہیں بھگایا جاتا تھا۔ کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے، اب روز بروز اس کے علم میں، اس کی معرفت میں، اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کسی دن ایک سبق پڑھے گا، دو سبق پڑھے گا، ایک وصف سامنے آئے گا، دو وصف سامنے آئے گا، ایک نعت سامنے آئے گی، دوسری نعت سامنے آئے گی، رسول کی ایک صفت سامنے آئے گی، دوسری صفت سامنے آئے گی۔ دھیرے دھیرے اللہ کی بھی معرفت بڑھے گی، رسول کی بھی معرفت بڑھے گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح ولایت کا کلمہ ہے، جو بھی جس جگہ بھی اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، ان سب کو پرچم عباس کے نیچے متحد ہونا چاہیے۔ جو بھی جس جگہ بھی کہہ رہا ہے، اور اس دائرے کو بڑھائیں۔ کیسے؟ واقعی میں قسم کھا کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، ایک تو ولایت کا وہ معیار ہے جو بلند ترین معیار ہے، جس کا ایک ہلکا سا تصور ہمیں اور آپ کو حاصل ہے بس۔ لیکن ایک عام مفہوم ہے ولایت کا۔ یہ جو عام مفہوم ہے ولایت کا، اس اعتبار سے بھی توجہ رکھیے گا ایک ایک لفظ پر۔ یہ عام مفہوم کیا ہے؟ یہ دنیا بھر میں کتنی خانقاہیں ہیں اہل تصوف و اہل عرفان کی؟ ہیں نہیں ہیں؟ ہر خانقاہ میں جو سجادہ نشین ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب غیر معصوم ہیں، یہ سب کہتے ہیں ہم تک ولایت کا سلسلہ پہنچا ہے سید الاولیاء، امام الاولیاء، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی یہ سب پوری دنیا کے تمام ولیوں سے حضرت علی کو افضل ولی مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سارے کے سارے مسلمان امیر المومنین کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ ولی اللہ ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اپنے سے افضل مانتے ہیں، تمام ولیوں سے افضل مانتے ہیں۔ تمام ولیوں کا سرچشمہ ولایت انہی کو جانتے ہیں۔ تو بھائی جب یہ جانتے ہیں تو ہمارا اسلوب کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ بس تم علی کو ولی سمجھتے ہو نا، اور تمام انسانوں سے افضل سمجھتے ہو، بس اسی بات پر ہم تم سے دوستی کر لیتے ہیں۔ دشمنی کاہے کی ہے؟ کس بات کی دشمنی ہے؟ دشمنی بھی مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ جہالت بھی مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ دشمنیاں مٹاؤ، انسانیت کو علم اور محبت کی سوغات عطا کرو۔ جینے کا طریقہ یہی ہے، زندگی بسر کرنے کا اصول یہی ہے۔ دیکھیے انسان کے پاس، اب یہ پھر وہی پرانے جملے یاد آ رہے ہیں لیکن ضروری ہیں تو دہرا رہا ہوں۔ انسان کے پاس، انسان کی ظاہری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں جانوروں کے ساتھ۔ ہم آپ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، ذرا سا فرق ہے، ہم لوگ نوالا بنا کے اٹھا کے کھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں کہ سر جھکانا نہ پڑے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ باقی جانور جو ہیں وہ سر جھکاتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ معمولی فرق نہیں ہے، یہ معمولی فرق نہیں ہے، یہ معمولی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ ایک نوالے کے لیے تم کہیں سر نہ جھکانا۔ اس ظاہری مادی لقمے کے لیے سر نہ جھکانا، ضمیر نہ بیچنا۔ کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے،
انسانی عظمت کا سودا نہ کرنا. نہ کرنا. کیا کہنے کیا کہنے کیا انسان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. اب دیکھو تو صحیح. اچھا اب بات نکلتی چلی آ رہی ہے تو کہہ ہی دوں. یہ جو سب لوگ شاعر، ادیب، خطیب اور ہر شخص انسانی عظمت کا ایک تصور رکھتا ہے، ہیومن ڈگنیٹی، انسانی عظمت. یہ انسانی عظمت آئی کہاں سے؟ سائنس کے ذریعے سے آئی ہے. میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، سائنس تاکید کرتا ہوں سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن سائنس تو آپ کو حیوان سمجھتی ہے. سائنس آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ حیوان، جانور. اور حیوان ہی کی طرح آپ کو ٹریٹ کرتی ہے، بیہیو نہیں کرتی آپ کے ساتھ، ٹریٹ کرتی ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جو سب سے سامنے کی مثال ہے وہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی زندگی میں بیمار ضرور پڑتا ہے، ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. آپ کو جو دوائیں دی جاتی ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو دینے سے پہلے کس پہ آزمائی جاتی ہیں؟ پوچھئے ڈاکٹروں سے، سائنسدانوں سے پوچھئے، میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ سے پوچھئے. یہ جو دوائیں ہمیں آپ کو دی جاتی ہیں، یہ بندروں پر، جانوروں پر، نعوذ باللہ اجلکم اللہ، خنزیر پر، کلب پر، بلی پر، چوہے پر آزمائی جاتی ہے دوا. اور جب وہاں کامیاب رزلٹس آ جاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو انہی دواؤں سے ہمارا آپ کا علاج کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سائنس ہمیں اور آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ جانور. سائنس ہمیں اور آپ کو جانور سمجھتی ہے، لٹرلی جانور سمجھتی ہے، دو چار کی طرح جانور سمجھتی ہے، اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، انہی دواؤں سے ٹریٹ کرتی ہے جو جانوروں پر کامیاب ہو جاتی ہیں. یہ جو آپ کے اوپر اشرف المخلوقات ہونے کا آپ کے سر پہ تاج ہے، یہ سائنس نے نہیں رکھا، یہ وحی الہی نے رکھا ہے. آسمان سے آنے والی کتابوں نے عظمت انسانی کا قصیدہ پڑھا ہے، جہاں قرآن مجید نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، شرافت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے. اس لیے وحی الہی سے، قرآن سے، نبیوں کے پیام سے، ائمہ ہدیٰ کے پیام سے غافل نہ ہو، ورنہ وہ عظمت حاصل نہیں ہوگی. یاد رہے گا نا یہ سبق؟ وہ عظمت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر اپنی عظمت کو برقرار رکھنا ہے تو پھر وحی الہی کا پیغام ضرور سامنے رہنا چاہیے، قرآن کا پیغام سامنے رہنا چاہیے، اور خطیب قرآن اور جان قرآن اور قرآن ناطق اللہ کے معصوم بندوں کا کلام سامنے رہنا چاہیے، اور ان کی سیرتیں، اس کے اسباق، اس کے لیسنس آپ کے سامنے رہنے چاہیے. تو فرق ویسے محسوس کرنا ہو تو جیسے میں نے کہا کہ ایک لقمے کے لیے سر جھکانا نہیں کہیں. اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے کس لیے؟ لقمہ اٹھا کے اپنے دہن تک لاؤ تو بات ہے. لقمے مادی کے لیے سر نہ جھکانا پڑے آپ کو. ویسے بھی آپ کے علاوہ جتنے جانور ہیں، برا تو نہیں مانے نا، ہمارے آپ کے علاوہ جتنے جانور ہیں سب کا، چاہے گھوڑا ہو، اس کے علاوہ جو ہے بعض کا نام لینا اچھا نہیں لگتا ممبر پہ، جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ پرندے بھی جو پرواز کرتے ہیں لیکن ان کا سر جھکا ہوا ہے زمین کی طرف. دیکھا ہے اللہ کا لطف، اللہ کا کرم. ایک آپ ہیں کہ آپ کو اللہ نے سرفراز بنایا ہے. آنکھوں کی گردش سے زمین سے آسمان تک دیکھ سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی جانور میں یہ صلاحیت نہیں رکھی گئی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز بنایا ہے، سر بلند بنایا ہے، تو پھر اس کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو اللہ نے حق نہیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کریں.
اور یہ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے مومن بندوں کو ہر چیز کا حق دیا ہے مگر خود کو کسی کے سامنے ذلیل کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ یاد رہے گا یہ سبق جوانان عزیز، ہر چیز کا حق دیا ہے مگر خود کو کسی کے سامنے ذلیل کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ یہ سب وہ عملی سبق ہیں جن پر عمل کیے بغیر زندگی ثمر نہیں سکتی۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، وقت بھی گزرتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی بسر کرنے کے جو اصول ہیں، جو آداب ہیں بنیادی، کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں آپ مانیں یا نہ مانیں ان پر عمل کیے بغیر زندگی بسر ہوتی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک خاص چیز ہے کیا؟ مل کر رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، الفت کے ساتھ رہنا۔ تو اب آ جاؤں اس نقطے تک جس کے لیے تمہید شروع کی تھی کہ جناب والا ہم میں اور باقی جانوروں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، ہم بھی نسلیں بڑھاتے ہیں، جانور بھی نسلیں بڑھاتے ہیں۔ تو پھر ہم میں اور عام جانوروں میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہر سطح پر ہر انداز سے دیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ، لیکن تمام برسہا برس کی فکر کے بعد اور ایک دو نہیں سینکڑوں کتابوں کے مطالعے کے بعد، مشرق سے مغرب تک کے فلسفیوں کے افکار پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد، جو خلاصہ یہ فقیر عرض کر رہا ہے اسے گرہ میں باندھ لیجئے اور دیکھیے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اور وہ یہ کہ آپ بحیثیت انسان صرف دو کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک علم اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اور ایک عشق و محبت کرنے کے لیے۔ علم و معرفت اور محبت دو خاص چیزیں ہیں انسانی وجود میں، کاسہ سر میں دماغ اور قفس صدر میں دل۔ سر میں دماغ اور سینے میں دل۔ دماغ کا کام ہے علم حاصل کرنا، دل کا کام ہے محبت کرنا۔ علم حاصل کرو اور بانٹو، محبت کرو اور دوسروں کو محبت کا درس دو۔ یہی خلاصہ فلسفہ توحید ہے، یہی خلاصہ فلسفہ ختم نبوت ہے، یہی خلاصہ فلسفہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کچھ باتیں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں اور وقت بھی گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اب پھر آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ عرض تو ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ آیت جوامع کلم میں سے ہے، یعنی اس میں چھوٹی سی آیت میں بہت بڑا مضمون سمو کے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ہے زندگی سے متعلق۔ اور اس میں یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے سب سے بہترین امر کی طرف اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں، ان مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں۔ اور کیا بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ سب مجدے سننے کے بعد، یہ بشارتیں سننے کے بعد، یہ پورے قرآن میں جو ایک سے زائد جگہوں پر بار بار تکرار کے ساتھ یعنی مکرر بار بار بات کہی گئی ہے، اگر پھر بھی انسان عمل نہ کرے تو اس کے بس ایک ہی معنی ہے کہ خدا کے وعدے پہ کیا یقین نہیں ہے؟ اور ہمارے یہاں عمل نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟
خدا کے وعدے پہ یقین نہیں ہے، رسول اللہ کی صداقت پہ یقین نہیں ہے، امام کی سچائی پہ یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر امام کی سچائی پر اور نبی کی صداقت پر اور اللہ کے وعدے پر یقین ہو تو انسان بے عمل نہیں رہ سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل کے میدان میں، اب یہ آپ کی مشکل کو آسان بھی کرتا چلوں، میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان حق اطاعت ادا کر سکے۔ بہرحال کتنا ہی کچھ کر لے وہ مقصر رہے گا، لیکن وہی بات کہ ہم اپنی طرف سے عمل کی کوشش کریں اور جو کمی رہ جائے، کمی کرے نہیں، کمی رہ جائے، جو کمی رہ جائے اسی کے لیے ان کا کرم ہے، ان کا لطف ہے، ان کی شفاعت ہے، ان کی سفارش ہے، وہ برحق۔ بغیر شفاعت اہل بیت مصطفیٰ اس کائنات میں کوئی ایک فرد نہیں ہے جو بہشت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی یاد رہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بغیر شفاعت محمد و آل محمد ایک فرد، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے، کوئی ایک فرد نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ بھی شفاعت محمد مصطفیٰ کے بغیر۔ داخل بہشت نہیں ہو سکتے۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور جملہ بہت بڑا کہہ دیا میں نے، بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کو؟ جی ہاں، بغیر سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نہیں ہے جو بہشت میں داخل ہو جائے اور اللہ کہے بسم اللہ، بہشت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس پر قرآن سے بھی دلائل ہیں، روایتیں بھی ہیں، اور بحث اگر اسی پر ہوگی تو پھر اس پہ 10 20 25 30 جتنے گھنٹے آپ چاہیے گفتگو ہو سکتی ہے۔ شفاعت اپنی جگہ، لیکن مطالبہ عمل اپنی جگہ۔ ایمان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سے یہ جو عمل اور علم کا تعلق ہے، اسی سے ان کے فضائل ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن ہمارے دامن زندگی میں جو فضیلتوں کے گل کھلیں گے، ہماری زندگی میں جو خوبیوں کے گلاب کھلیں گے، وہ تبھی کھلیں گے جب ہم اطاعت کی کچھ بھی کوشش کریں۔ اور بس دیکھیے یہاں پر ٹھہر کے یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک بڑی بحث ہے لیکن سمیٹ کے کہہ دوں اسی وقت چھوٹے سے جملے میں، آپ سب کا، خدا کرے کہ آپ سب کا اقتصادی شعور بھی بیدار ہو۔ ہماری قوم میں جن چیزوں کی کمی ہے ان میں سے ایک بڑی چیز کیا ہے؟ اقتصادی شعور، وہ ویژن، وہ وزڈم، وہ اویئرنیس جو ہمارے اکنامیکل کنڈیشنز کے متعلق ہونی چاہیے، اکنامکس کا جو شعور ہونا چاہیے، اقتصادیات کا، وہ بھی مفقود ہے۔ اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قومیں، نیشنز، ممالک صرف کھوکھلی تقریروں سے تعمیر نہیں ہوتے۔ ہمیں بڑے ماہر اکنامسٹ چاہیے جو قوم کی، نیشن کی، ملک کی، کنٹری کی تعمیر کریں۔ اقتصادیات
اب دیکھیے یہ بحثیں بڑی ہیں اور کرنے کی بحثیں ہیں، لیکن بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو کاش ہمارا اور آپ کا اقتصادی شعور بھی بیدار ہو، تو جب بیدار ہوگا تو اس میں کچھ بنیادی تصورات ہیں۔ اقتصادی طور پہ ترقی کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ پونجی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ پونجی، کیپٹل، شروع میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہیں سے تو شروع کریں گے نا۔ اب 2-4 منٹ برداشت کر لیجیے گا، یہ سب گہرا بحث ہیں۔ ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہاں سے یہ پونجی سمیٹ کے لے آئیں۔ توجہ رکھیے گا جوانان عزیز، بچوں، کوئی سوچتا ہے یہ ہمارے ماں باپ کی جو میراث ہے، یعنی کس قدر مکروہ دور سے گزر رہے ہیں۔ اخبارات میں اکثر آتا ہے بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، اولاد نے والدین سے بغاوت کر لی، بھائی نے بھائی کو قتل، کیوں؟ تاکہ وہ جائیداد مل جائے۔ جائیداد کس لیے مل جائے؟ تاکہ وہ کہیں انویسٹ کریں اور پھر خود صاحب سرمایہ بن جائیں۔ ایسی خبریں اکا دکا صحیح لیکن تقریباً روز آتی ہیں دنیا کے اخبارات میں۔ تو یہ کیپٹل جو شروع میں چاہیے پونجی، اسے پیدا کرنے اور حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے انسان؟ قرآن سے پوچھئے کہ انسان کی اصل پونجی کیا ہے، اصل کیپٹل کیا ہے؟ نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ زمین، نہ جائیداد۔ قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کی اصل پونجی اس کی کوشش ہے۔ دیکھو صرف اس ایک موضوع پر اگر سائنٹیفک گفتگو ہو نا تو بہت وقت چاہیے، اور آپ سب سیراب ہو کے اٹھیں گے، مطمئن ہو کے اٹھیں گے۔ یہ سائنٹیفک بحث ہے، علمی بحث ہے، اکنامکس کی بحث ہے۔ یہ قوم کو یا فرد کو، ہر شخص کو اگر کچھ بننا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اگر کچھ بننا ہے تو سب سے زیادہ بڑی چیز کیا چاہیے آپ کو؟ روپیہ پیسہ نہیں، کوشش۔ کوشش، اور کوشش جس ظرف میں ہوتی ہے اور کوشش سے جو ظرف زندگی پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے وقت۔ اب یہ بھی پرانا سبق ہے، دہرا دیں جلدی سے، حالانکہ وقت گزر رہا ہے۔ ایک چیز پوچھ لوں، چونکہ پونجی کی بات آ گئی ہے، کائنات میں بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، لیکن یہ بتائیے جلدی سے کہ ان تمام نعمتوں میں سے برابر سے جو نعمت سب کو اللہ نے دی ہے وہ کون سی ہے؟ کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس صحت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زمین جائیداد زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے نا۔ ایک نعمت ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے جو اللہ نے سب کو برابر سے دی ہے، اور وہ ہے وقت۔ ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک نادار اور مفلس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور ایک سرمایہ دار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، انہی 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال نادار کو مالدار بنا سکتا ہے، اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال مالدار کو نادار بنا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انہی 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے۔ انہی 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے، اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار بنا سکتا ہے۔ تو یہ وقت کی قیمت سمجھیں
اور کوشش کی حقیقت کو سمجھیں۔ جزاک اللہ، کیا میسج ہے، واہ 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 واہ۔ جس کے پاس بھی وقت اور کوشش کی صلاحیت موجود ہو اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے، وہ نہ مفلس رہ سکتا ہے، نہ نادار رہ سکتا ہے، نہ جاہل رہ سکتا ہے، نہ جاہل رہ سکتا ہے، نہ بیمار رہ سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہی تمام باتیں بار بار سمجھانے کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بلایا، اللہ اکبر۔ وقت کا خیال رکھو، کوشش کر کے آگے بڑھو۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ واضح ہے، واضح ہے۔ بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ 24 گھنٹے کا صحیح استعمال، جزاک اللہ، جزاک 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، 24 گھنٹے کا صحیح استعمال نادار کو مالدار بنا سکتا ہے، 24 گھنٹے کا صحیح استعمال بیمار کو شفا یاب بنا سکتا ہے، 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے۔ حر کی ساری زندگی ایک طرف، حر کی پوری زندگی ایک طرف، یہ 24 گھنٹے جو اس نے کربلا میں گزارے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت باشے، سلامت باشے۔ عاشور سے پہلے، اور خاص طور سے اس میں 12 گھنٹے رات کے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ وقت اور کوشش، وقت اور کوشش۔ خدا کی قسم، جو لعنت اللہ علیہ تھا اب وہ علیہ السلام ہے۔ اب وہ علیہ السلام ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا بات ہے، وقت کیا بیان ہے۔ اور کوشش۔ آقا حسین کا کردار تو بہت بلند ہے، وہ معصوم ہے۔ آقا حسین تو معصوم ہے، حجت خدا۔ علی اکبر بہت بلند رتبہ ہے آقا علی اکبر کا۔ جناب قاسم بہت بلند رتبہ ہے، جناب عباس بہت بلند رتبہ ہے۔ یہ حضرات چہاردہ معصومی کی فہرست میں تو نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی غیر معصوم بھی نہیں ہے۔ 14 معصوموں کی عصمت تو سب سے بڑی عصمت ہے نا، عصمت کبریٰ، لیکن حضرت علی اکبر معصوم ہیں، حضرت عباس معصوم ہیں۔ آپ انہیں غیر معصوم سمجھتے ہیں؟ جناب زینب، جس طرح ہم قم میں جو مدفون ہیں انہیں معصومہ قم کہتے ہیں، جناب زینب معصومہ کربلا ہیں۔ یہ چہاردہ معصومین جو سب سے بڑی منزلت پہ فائز ہیں، حجت خدا ہیں، یہ الگ اس فہرست میں اضافہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہستیاں معصوم، ان کا رتبہ ہے۔ جناب علی اکبر کو، جناب عباس کو، جناب قاسم کو، جناب اون محمد کو، ان کے مرتبے بہت بلند ہیں۔ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے حر کا کردار نمونہ عمل ہے۔ کس طرح حق کی راہ میں دنیا کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، باطل کو رد کیا جاتا ہے، حق کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، مگر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ توفیق یوں ہی نہیں مل گئی۔ اگر آقا حسین اس شجر کی آبیاری نہ کرتے، اور کس طرح سے آبیاری کی تھی، جب حر کا لشکر مقابل ہوا ہے تو یاد ہے نا، ان کے گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں منہ سے، ہانپ رہے تھے گھوڑے۔ سپاہیوں کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں میں دھند تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دشمن تھے
مگر آقا امام حسین نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے عزیزوں سے کہا ذرا انہیں پانی تو پلاؤ۔ کتنا پانی تھا آقا کے پاس ذخیرے میں کہ یہ پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ اور صرف سپاہی سیراب نہیں ہوئے، فوجی سیراب نہیں ہوئے، ان کی سواری کے گھوڑے بھی سیراب ہوئے۔ اور اس میں ایک منظر عجیب و غریب ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن طعان محاربی، یہ حر کے لشکر میں تھا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر پیاس کا ایسا غلبہ تھا کہ میری آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا امام حسین کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے مشکیزہ میرے منہ تک لا کے اور مشکیزے کا دہانہ کھول دیا، پھر بھی مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا خود سے، اور پانی زمین پر گر کے ضائع ہو رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ خود ایک مرتبہ کرسی سے امام اٹھے، آقا امام حسین اٹھے اور اس کے پاس آئے، مشکیزے کا دہانہ لیا، خود اپنے چلو سے اس کو پانی پلایا۔ اس طرح انسانیت کی آبیاری کی جاتی ہے، اس طرح شجر انسانیت کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہ فیاضی ہے آقا حسین کی۔ اگر آقا حسین آبیاری نہ کرتے تو شاید یہ توفیق حاصل نہ ہوتی۔ وہی حر ہے کہ شب عاشور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ خیمے میں اس کے دسترخوان لگا دیا گیا، غلام آیا، کہا آقا چلیے، دسترخوان لگ گیا ہے، گویا سنا ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد بیٹا آیا، بابا دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تناول فرما لیجیے، گویا سنا ہی نہیں۔ بیٹے نے باپ کے چہرے کو دیکھا، رنگ بدلا ہوا ہے۔ حر کے بیٹے کا بھی نام علی ہے، علی ابن حر۔ علی ابن حر باپ کو دیکھ رہا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اب مجھے تفصیلات نہیں معلوم، تاریخ نے بہت سی باتیں جزئیات کو درج نہیں کیا، کھانا کھایا گیا حر کے خیمے میں یا نہیں کھایا گیا، لیکن اتنا یقینی ہے کہ حر نے کھانا نہیں کھایا، حر نے پانی نہیں پیا، اور پوری رات اسی طرح گزار دی، بے چینی میں پوری رات گزار دی۔ جب بیٹا بہت قریب آیا، بہت اصرار کیا، تو بیٹے سے پلٹ کے کہا کہ تم سن نہیں رہے ہو؟ آقا حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھو فرزند رسول، فرزند زہرا، رسول زادے کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، الاتش الاتش، ان کی الاتش کی آوازیں سنتا رہوں، میں پانی پی لوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مختلف شعراء نے، مختلف مقررین نے مختلف انداز سے یہ واقعات بیان کیے ہیں، لیکن جو روایت میں نے خود اپنے آنکھوں سے پڑھی وہ یہ ہے کہ حر عمر سعد کے خیمے میں پہنچا، جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، کہا کیا تیرا فیصلہ یہی ہے کہ حسین سے جنگ ہوگی؟ اور فرما رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جرأت، شجاعت، شجاعت۔ جو بھی مکالمہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی ہمیں تو حکم یہی ہے جنگ کرنے کا، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ حر نے اس سے اختلاف کیا، نکلا اور رخ کیا آقا حسین کے خیمے کی طرف، یقیناً سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اور کہتے ہیں حر تنہا نہیں ہے، ساتھ میں بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، غلام بھی ہے۔ اور جب ٹاپوں کی آوازیں خیمہ حسینی سے قریب پہنچیں تو آقا نے حضرت عباس سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو الفضل عباس نے کہا حر آ رہا ہے۔ کہا آقا نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے حر آ رہا ہے۔
جاؤ اس کا استقبال کرو۔ کتابوں میں یا روایتوں میں بہت سی باتیں نہیں ہوتی، لیکن واقعے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں وہ باتیں پنہا ہوتی ہیں۔ حور آیا، قدموں پہ سر رکھ دیا، فرزند رسول کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ کہا، حور سر اٹھاؤ، تمہاری توبہ قبول ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ اب یہاں پر ایک تاثر نقل کرتے ہیں بزرگان کہ آقا حسین نے فرمایا ہے، حور ارے تم تو ایسے وقت آئے ہو کہ ہم تمہاری توازوں کے لیے پانی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ حور نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، آقا مجھے شرمندہ نہ کریں، اب آپ مجھے مرنے کی اجازت دیں کہ میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت سی روایتیں بکھری ہوئی ہیں، یکجا نہیں ملیں گی۔ آقا سے اجازت لی اور اس کے بعد ایک اہتمام یہ کیا، خود موجود ہے لیکن پہلے اپنے بیٹے علی ابن حر سے کہا، جاؤ اور آقا حسین کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ اب حر کا جوان بیٹا لشکر مخالف کی طرف گیا اور اس نے جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتے کرتے جب علی ابن حر کا بیٹا زمین پر آیا ہے، اس نے اپنے باپ کو آواز دی، بابا میری مدد کو آئے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، جب حر اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا ہے، سرانے پہنچا، دیکھا اس سے پہلے حسین موجود ہے۔ بیٹے کا غم بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، فرزند رسول گناہگاروں پر یہ لطف و کرم۔ فرمایا، حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا، یہ وہ حسین فرما رہے ہیں جو ابھی علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے، قاسم کا لاشا اٹھائیں گے، اور محمد کے لاشے اٹھائیں گے، جوان آگے بنی ہاشم کے لاشے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے لیے اپنے رحمت اور رافت کے دروازے کھول دے۔ پروردگار ہماری امت کو، ملت کو، جوانوں کو، بچوں کو علم اور شجاعت کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار تمام انسانوں کو امن اور عافیت کی دولت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی جو کہ مرجع تقلید ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی جو کہ رہبر ملت ہیں، ان کے سائے برقرار رکھ۔ پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار معبود اپنے ولی اعظم اور ولی آخر حضرت حجت کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔